میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، ہر پتھر، ہر قطرہ، ہر ذرہ، ہر درخت، ہر پودا، ہر دانہ، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کچھ کسی اور نے بنا کے دے دی تھیں، سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ بیکار کام کرنا یہ کم علمی اور ناسمجھی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کاپی ہاتھ لگ جائے، قلم ان کے ہاتھ میں آ جائے، سارے کاغذ کالے کرتے رہتے ہیں، لکیریں کھینچتے رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، فائدہ کوئی نہیں اس کا، وہ کچھ لکھ نہیں رہے ہوتے، بس وہ ایسے ہی اپنا دل بہلانے کے لیے کاغذ کالے کر رہے ہوتے ہیں، لکیریں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بے فائدہ قلم اور کاغذ کا استعمال اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ناسمجھ ہیں، بچے ہیں۔ سمجھدار کبھی بے فائدہ کام نہیں کرتا، سمجھدار ہر کام کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہیں، تو اللہ کی ذات کہ جس کے پاس سارے علوم ہیں، جو حقیقی عالم ہے، جس کے پاس ہر قسم کا علم ہے، جو علم کی اصل بنیاد ہے، وہ بے فائدہ کام تو نہیں کر سکتا کوئی، یقیناً اس کے بھی ہر کام میں حکمت ہے۔ مکھی بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، مچھر بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنائے ہیں، سانپ اور بچھو یہ بھی بیکار نہیں ہیں، بھیڑیے اور درندے اور شیر اور ہاتھی اور لومڑیاں یہ بھی بیکار نہیں ہیں، ضرور ان کا کوئی مقصد ہے، ہم سمجھیں نہ سمجھیں ان کا مقصد ضرور ہے، لیکن اتنی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اب اس کی خدمت نظر آئے یا نظر نہ آئے، اللہ نے کہا ہے تو ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اس قسم کے الفاظ فرمائے ہیں، میرے بندو میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، تمہارے لیے یہ بنایا،
تمہارے لیے یہ بنایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غلوں میں غور کرو، اپنے کھانے میں غور کرو، کتنے زبردست سسٹم کے تحت، نظام کے تحت میں تمہارے لیے غلے کا انتظام کرتا ہوں۔ غلہ میں نے تمہارے لیے بنایا اور اس کی گھاس پھوس میں نے تمہارے جانوروں کے لیے بنائی۔ تو ساری کائنات تو بنائی اللہ نے انسان کے لیے، اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اہم مخلوق وہ انسان ہے۔ دوسرے نمبر پہ جنات ہیں، پہلے نمبر پہ انسان ہے، دوسرے نمبر پہ جنات ہیں۔ ان کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، بیکار نہیں بنایا خام خواہ اللہ کے موڈ میں آیا تو اللہ نے انسانوں کا سلسلہ چلا دیا، ایسے نہیں۔ اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہماری زندگیوں سے یوں لگتا ہے جیسے ہم دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم پہلے ماں باپ پر بوجھ بنے رہیں، ماں باپ کو ہماری خدمت کا موقع ملتا رہے، پھر جب ہم کچھ بڑے ہو جائیں تو ہم مستیاں کریں، کھیلیں کودیں اور مزے کریں، پھر تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہے اسکول پڑھنا اور آگے پہلے پرائمری پڑھنا، پھر ہائی اسکول پڑھنا، پھر میٹرک کرنا، پھر کالج میں پڑھنا، پھر یونیورسٹی میں پڑھنا، یا پھر کسی دھندے کاروبار سے لگ جانا، کرتے کرتے شادی کے قابل ہو جانا، شادی کے قابل ہو کر شادیاں کرنا، پھر بچے جننا، پھر بچے جننے کے بعد اس بات کی فکر کرنا اب میرے بچوں کا بھی یہ سارا سسٹم چلے، بچے بڑے ہو جائیں ان کے رشتے ہوں، بچیاں بڑی ہو جائیں ان کے رشتے ہوں، پھر بچوں کے کاروبار ہوں، ان کی نوکریاں ہوں، یوں دنیا کے غم کھا کھا کے مر جانا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک نظام بن چکا ہے، اس میں کافر مسلمان دونوں برابر ہیں۔ کیا خیال ہے یہ جو میں نے چھوٹا سا ایک خاکہ بتایا زندگی کا، یہی ہماری زندگی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بچہ جب چھوٹا تو ماں باپ پر بوجھ، ماں باپ کے لیے ماں باپ کا مخدوم بنا رہتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں، جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو مستیاں کھیل کود یہ وہ اسی میں ٹائم پاس کرتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پڑھنے لکھنے لگ جاتا ہے یا کسی مزدوری میں لگ جاتا ہے، شادی کے قابل ہو جاتا ہے، پھر بچے جنتا ہے، پھر یہاں تک کہ بچوں کی فکر کرتے کرتے آخر مر جاتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا نظام ہے، یہ زندگی کا وہ نظام نہیں ہے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں آئے اور کچھ مستی اور کچھ کاروبار اور کچھ ذریعے معاش کی پریشانیاں اور پھر شادی، پھر بچوں کی پریشانیاں، پھر بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں شفٹ کر کے خود مر جانا، یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی۔ اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا، کتے بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، بلے بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کتیا کتے کو جنتی ہے، بچے کو جنتی ہے اور بچپن میں مستیاں کرتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ ہڈیاں تلاش کرتا ہے، چھیچڑے تلاش کرتا ہے، کرتے 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 وہ بھی کسی دن مر جاتا ہے۔ بھینس بھی یہی کرتی ہے، گائے بھی یہی کرتی ہے، بلیاں بھی یہی کرتی ہیں، چوہے بھی یہی کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی یہی کرتے ہیں، پیٹ سے باہر آتے ہیں، اپنے دانے چگنا شروع کرتے ہیں، دانے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، ہوتے ہوتے کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے مسل دیے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو نظام چل رہا ہے اس نظام سے ایسے لگ رہا ہے کہ بس ہم پتہ نہیں کیوں آ گئے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا۔ ہماری زندگی کے اس نظام کو دیکھ کر اللہ پاک ہم سے کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم لوٹ کے ہمارے پاس حساب دینے نہیں آؤ گے؟ چونکہ اس زندگی کے نظام کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے پاس جانا ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ اس پورے نظام میں جو خاکہ میں نے عرض کیا اس میں تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے پاس جانا ہے، کچھ کرنا چاہیے۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے موت کے بعد لوٹ کے میرے پاس حساب دینے نہیں آنا؟ بیکار نہیں بنایا، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، ایک کام کے لیے بنایا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ بھی ہم نے خود سے تجویز نہیں کرنا، اللہ پاک نے خود بتایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی ماننے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی ماننا۔ بھائی ہم کیوں پیدا ہوئے؟ بھائی اللہ کی ماننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اب یہ جو ایک لفظ ہے نا، اللہ کی ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس ایک لفظ میں ہماری پوری زندگی کی اصلاح موجود ہے۔ ہم پیدا ہوئے اللہ کی ماننے کے لیے۔ بھائی یہ کام اگر حلال طریقے سے کریں گے تو نقصان ہوگا، حرام طریقے سے کریں گے تو کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ جس کے ذہن میں اپنا مقصد ہوگا وہ کہے گا دفع کرو کروڑوں کو، میں کروڑوں کمانے آیا ہی نہیں، میں تو اللہ کی ماننے آیا ہوں۔ کتنا آسان ہو گیا۔ ایک آدمی اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے سارے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، ساری دنیا باتیں بنا رہی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کو ناراض کر کے کرتا ہے، شریعت سے ہٹ کے کرتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے واہ 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 واہ، بڑی بڑھیا شادی کی اور بڑی عجیب شادی کی، اور ساری دنیا شاباش دیتی ہے۔ اب اگر یہ مقصد ذہن میں ہے، یہ مقصد ذہن میں ہے تو وہ کہے گا دفع کرو، دنیا کو راضی نہیں ہوتے تو ہم کوئی دنیا کو راضی کرنے آئے، ہم تو اللہ کی ماننے آئے ہیں۔ آج ہم نے اپنی نسل کو یہ مقصد سمجھایا ہی نہیں، ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ مقصد نہیں سمجھایا۔ ہم نے یہی دیکھا بچے پیدا ہوتے ہیں، بچپن میں مستیاں کرتے ہیں، پھر جا کے اسکول میں ان کو ڈال دیتے ہیں اور پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر ان کو ڈگری کی فکر لگ جاتی ہے، نوکری مل جائے تو شادی کی فکر لگ جاتی ہے، شادی کے بعد پھر بچے کی فکر لگ جاتی ہے، بچے ہو جائیں بچے ہو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی ٹینشن صرف یہ ہے کہ بچے نہیں ہو رہے، بچے کیسے ہو جائیں، پھر یہ فکر لگ جاتی ہے۔ اب بچے ہو گئے تو اب یہ بڑے ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں، پڑھنے کے قابل ہو جائیں، جب پڑھ جائیں تو پھر ان کے رشتے ہو جائیں، ان کی نوکریاں لگ جائیں، پھر ان کو نوکریاں کرتے کرتے اور ان کو شادیاں کرتے ہوئے دیکھ کر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ کہتا ہے اب ان کے بچے بھی میں نے ہی شادیاں کروانی ہیں، ان کے بچوں کو بھی میں نے ہی پالنا ہے۔ اپنی اگلی نسل کی فکر کرتے کرتے انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک لفظ کے اندر اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو جنات کو صرف اور صرف بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری مانے۔ کس کی مانے بھائی؟ کس کی مانے؟ ہم نے کس کی ماننی ہے؟ سب بتائیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے، صرف اور صرف اللہ کی ماننی ہے، اور کسی کی نہیں ماننی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں مثالیں دے دے کے سمجھایا، دیکھو ماننے والوں نے میری کیسے مانی ہے، دیکھو ماننے والوں نے میری کیسے مانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھ دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو بچپن میں ہی ہدایت دے دی تھی۔ بچہ تو بچپن میں بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے نبی بھی ہوتا تو بچہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت بچپن میں ہی دے دی تھی۔ بچپن میں وہ کہتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے اللہ بس میں تیرا عبادت گزار ہوں اور میں تیرا فرما بردار ہوں، میں تیرا تابع دار ہوں، میں تیری مانوں گا، حنیفاً تیرے سوا کسی کی نہیں مانوں گا۔ یہ بچپن میں اللہ نے ان کو سمجھ دے دی تھی۔ اب جب یہ سمجھ ان کو اللہ نے دی اور پھر معاشرہ اس کے برخلاف تھا، معاشرے میں بت پرستی اور شرک کا ماحول تھا، انہوں نے مخالفت شروع کر، بچپن سے ہی مخالفت شروع کر دی۔ ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم مضبوط ہو گئے، بڑے ہو گئے،
مضبوط ہو گئے اور اپنے باپ کے آمنے سامنے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے ابو آپ یہ صحیح نہیں کر رہے، ابو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھٹک رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ صرف ایک ذات ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے جو والد تھے نا آزر، اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن سن کے اتنے تنگ آ گئے کہ کہنے لگے ابراہیم تو ان باتوں سے باز آ جا ورنہ میں تجھے سنگسار کر کے مار دوں گا۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو اپنے باپ کے معبودوں سے منہ موڑتا ہے۔ لئن لم تنتہی لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم نے یہ باتیں نہ چھوڑی تو ابراہیم کان کھول کے سن، میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے باپ کی دھمکیوں سے متاثر ہو کر اپنے صحیح موقف کو چھوڑا نہیں۔ یہ اللہ ہمیں سنا رہے ہیں قرآن میں کہ کس کی ماننی ہے، سیکھو اس سے، سیکھو میرے ابراہیم سے کہ کس کی ماننی ہے، تم دنیا میں کس کی ماننے آئے ہو۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا نا میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میری نگاہوں سے دفع ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں والد، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے ابا جان، دائی کو کبھی بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اس کی کتنی مخالفت ہو، چاہے اس کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں ہوں، چاہے اس کی کتنی تکذیب ہو، اس کو جھوٹا بتایا جائے، اس کو غلط بتایا جائے، اس کو دھمکیاں دی جائیں، اس کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، اس کو اخلاق کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، چھوٹے بڑے کی تمیز سب کچھ اپنے ساتھ ہونے کے باوجود بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور باپ اتنی شدت سے ان کو ڈانٹ رہا ہے اور بے عزت کر رہا ہے، لیکن فرما رہے ہیں یا ابتی، ابا جان، ابا جان آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غلط راستے کی طرف چل پڑے ہیں، ابا جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ میری نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر میں آپ سے جدائی اختیار کرتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، ابو میں آپ سے بھی جدائی اختیار کر لوں گا، میں آپ کے وطن اور آپ کے ان بتوں سے اور آپ کے ان جھوٹے معبودوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، لیکن میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، اللہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، اللہ کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑا، اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لیا اور اپنے علاقے بابل کے رہنے والے تھے، اپنے علاقے بابل کو چھوڑ کے اور چل دیے فلسطین کی طرف۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک مثال دی کہ دیکھو میرے ماننے والوں نے میری کیسے مانی ہے۔ وہاں سے چلے تو راستے میں مصر پڑتا تھا، جب بابل سے چلیں گے نا فلسطین کی طرف، بابل عراق میں ہے تو مصر راستے میں پڑے گا، مصر سے گزرے، جب مصر سے گزرے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس خبیث کی عادت یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی کوئی خوبصورت عورت ملتی تو اس کے چیلے اس عورت کو پکڑ کے اس کے پاس پہنچا دیتے بدکاری کے لیے۔ اور حضرت سارہ انتہائی درجے کی خوبصورت تھی، حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو لے کر جب چلے اور راستے میں مصر کے بادشاہ نے کہ چیلوں نے پکڑ لیا ان کو، کہا بتاؤ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اب اگر کہتے بیوی تو فوراً چھین لیتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، اور دل میں کہا دینی بہن ہے، چونکہ ہم دونوں کا دین ایک ہے،
لیکن وہ خوبصورت اتنی تھی کہ ان کم بختوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا. حضرت سارہ کو پکڑ کے لے گئے ان کے پاس، بادشاہ کے پاس. اس کا نام تھا، پتہ نہیں ذہن سے نام نکل گیا. اس کے پاس پکڑ کے لے گئے. اب حضرت ابراہیم پریشان کہ میری بیوی کو لے کر گئے ہیں، پتہ نہیں کہیں عزت نہ خراب کر دیں. حضرت ابراہیم جو ہی وہ لے کر گئے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے. تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ادھر حضرت ابراہیم نماز میں کھڑے ہوئے اور ادھر اللہ نے سارے پردے ہٹا کے حضرت ابراہیم کو دکھایا، دیکھ تیری سارہ کہاں جا رہی ہے. سارا منظر ان کے سامنے منکشف ہو گیا، ساری دیواریں پردے ہٹ گئے. حضرت ابراہیم نماز میں کھڑے کھڑے دیکھتے رہے کہ میری بیوی کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچ گئے ہیں. اور وہ بادشاہ اب آگے بڑھ رہا. جب وہ بادشاہ حضرت سارہ کی طرف آگے بڑھنے لگا، اپنا ہاتھ بڑھانے لگا اور ان سے بدکاری کی نیت سے آگے بڑھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسا فالش کا اٹیک ڈالا کہ وہ ایک دم زمین پہ گر گیا. اور یہ حضرت ابراہیم سب دیکھ رہے ہیں. جب وہ گرا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی نیک ہے، اس نے بد دعا دی ہے. تو اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں سمجھ رہا ہوں کہ تیری بد دعا کا اثر ہے، مجھے معاف کر دو، میں اپنی بری نیت سے توبہ کرتا ہوں. حضرت سارہ نے معاف کیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر اس کی نیت بری ہوئی، پھر آگے بڑھا، پھر حضرت سارہ نے بد دعا کی، پھر وہ گرا. آخر سے سمجھ آ گئی کہ میرا اس پہ بس نہیں چلے گا. چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا. اس کا نام تھا حضرت ہاجرہ، ہمارے نبی کی والدہ محترمہ، جو جن کی نسل سے ہمارے نبی آئے. ہاجرہ یہ اس مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی. اس نے اپنی شہزادی بیٹی کو حضرت ہاجرہ کے، حضرت سارہ کے حوالے کیا کہ آپ تو بڑی نیک عورت ہیں، میری بیٹی آپ کی صحبت میں رہے گی تو یہ بھی اللہ والی بن جائے گی، لہٰذا میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. یہ سارا منظر حضرت ابراہیم دیکھتے رہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس لیے دکھایا تاکہ حضرت ابراہیم کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ پتہ نہیں اس نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، تاکہ حضرت سارہ کے بارے میں حضرت ابراہیم کا دل بالکل صاف. وہاں سے چلے پہنچے فلسطین، اور فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا اور وہیں رہنے لگے. ایک عرصے تک وہاں رہے لیکن اللہ کی شان اولاد نہیں ہوئی. حضرت ہاجرہ جو آئی تھیں حضرت سارہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی. جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کو اولاد دے دی، اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم تقریباً 86 برس کے تھے. اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کسی کو بڑی عمر میں جا کے اولاد ہو تو اس کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے. اور پھر 2 بیویاں ہوں، ایک سے اولاد نہ ہو، ایک سے اولاد ہو، تو جس سے ہو اس سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ سے زیادہ محبت ہو گئی، اس لیے کہ ان سے حضرت اسماعیل ہو گئے. یہ حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی اولاد تھی. حضرت اسحاق بھی ہوئے لیکن 14 سال کے بعد ہوئے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے زیادہ محبت، حضرت اسماعیل سے زیادہ محبت، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اپنی اس بیوی ہاجرہ کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو، ان دونوں کو لو، اور حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ چلتے رہیں، جہاں یہ کہیں نا وہاں آپ اپنی بیوی اور اس بچے کو چھوڑ کے دوبارہ واپس آ جاؤ. یہ اللہ نے ہمیں واقعہ سنایا ہے کہ دیکھو میری ماننے والے میری کیسے مانتے ہیں، میرے لیے میری ماننے والے کتنی قربانیاں کرتے ہیں، اور مجھے چاہنے والوں نے مجھے کتنا چاہا. ہم تو ان چاہنے والوں میں سے ہیں کہ جو چاہنے والے تو ہیں لیکن ان کی اس پروردگار کو خوش کرنے کے لیے نظر بھی جھکنے کو تیار نہیں، زبان بھی رکنے کو تیار نہیں، حرام چھوڑنے کو بھی تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حرام نہیں چھڑوایا جا رہا. سگی بیوی اور سب سے پیاری بیوی، اور وہ بیوی جن سے آگے چل کر خاتم النبیین نے آنا ہے، وجہ کائنات نے آنا ہے،
سارے نبیوں کے سردار نے آنا ہے. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اس کو لیں، بچے کو بھی لیں، اور جہاں جبریل کہیں گے وہاں چھوڑ کے آ جائے. چنانچہ چلتے 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 1 مہینے کی مسافت ہے فلسطین سے مکے تک، 1 مہینے کی مسافت ہے. چلتے 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 حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لیے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے چلتے 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 جب ایسی جگہ پہنچے جہاں کالے پہاڑ، ریت کے ٹیلے، کہیں پانی کا کوئی چشمہ نہیں، کہیں پانی کا کوئی کنواں نہیں، کوئی نہر، کوئی دریا بھی نہیں، کوئی سائے دار درخت نہیں، کوئی سائے دار جگہ نہیں. جب وہاں پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے خلیل یہاں اتارنا ہے بیوی کو بھی اور بچے کو بھی. کہا بس پھر واپس چلنا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی بیوی اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے غیر ذی زرع، جہاں اب بھی کھیتی نہیں ہے اور آئندہ بھی کھیتی ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے. چلو یہ ہوں گے، رہیں گے، شاید کوئی آبادی ہو جائے، شاید کوئی درخت لگ جائیں، شاید کوئی کھیتی باڑی ہو جائے، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے. ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں اب بھی کوئی آبادی نہیں اور آئندہ بھی کبھی یہاں کسی درخت کے اور کسی کھیت کے اگنے کی امید نہیں ہے. اور پھر حکم یہ تھا کہ جب بیوی کو وہاں چھوڑ دو تو بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑ کے آ جاؤ. ہم جب جاتے ہیں نا اللہ کے راستے میں تو گھر والے پھر اتنے دن جاؤ گے، پھر کیا ہوگا، پھر یہ کام تو ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں، ہم ان کا ذہن بناتے ہیں، ہم ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو آیات سناتے ہیں، صحابہ کے واقعات سناتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم کو بولنے کی بھی اجازت نہیں، ذہن سازی بھی نہیں کرنی، ایسے ہی چھوڑ کے آ جاؤ. بھائی ذہن سازی تو کرنے کی اجازت مل جائے، کم از کم وہ مطمئن تو ہو جائے. نہیں، ذہن سازی کی بھی اجازت نہیں، چھوڑ کے چپ چاپ آؤ واپس آ جائیں. جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو اتارا اور ان کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ پکڑا کے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی ان کے حوالے کر کے دوبارہ سواری پہ بیٹھ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ تو بڑی حیران ہوئی، یہ کیا؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسے کریں گے. جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی. اب وہ منظر ذرا سوچیں، کالے پہاڑ، ریت کے ٹیلے، بے آب و گیاہ زمین، ڈراؤنا علاقہ، اور ذات اور بادشاہ کی بیٹی، اللہ اکبر، کتنی نفیس ہوں گی. کسی مزدور کی بیٹی نہیں ہے کہ چلو جنگل میں بھی گزارا کر لیں گی، پہاڑوں میں بھی رہ لیں گی. بادشاہ کی بیٹی. جب دیکھا کہ ہمیں چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھے دوڑ لگائی. اب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ان کو منا رہی ہیں، ابراہیم ایسے نہ کرو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کا کوئی دل دکھا دیا ہے تو معاف کر دو، اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دو، ایسے تو نہ چھوڑ کے جاؤ. درندے ہوں گے، شیر ہوں گے، بھیڑیے ہوں گے، دودھ پیتا بچہ، میں عورت ذات اپنے آپ کو بچاؤں گی کہ بچے کو بچاؤں گی؟ منتیں کرتی ہوئی، زاریاں کرتی ہوئی، مناتی ہوئی حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، چلتے چلتے کئی کلومیٹر تک ساتھ چلی ہیں. جب دیکھا کہ ابراہیم ہل کے نہیں دے رہے اور ابراہیم مان کے نہیں دے رہے تو خیال آیا کہ اتنا سخت تو نبی نہیں ہو سکتا. اگر یہ میری کسی غلطی کی سزا ہے تو نبی تو اتنا سخت نہیں ہوگا کہ اتنی منتیں کرنے کے بعد بھی معاف نہ کرے. نبی تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے اوپر سے آرڈر ہے. یہ ان کو خیال آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ خیال آیا تو کہنے لگی اللہ امرک، اللہ نے تو نہیں کہا آپ سے کہ ہمیں یہاں اس حال میں چھوڑ کے جاؤ. اب حضرت ابراہیم بول تو سکتے نہیں تھے، سر ہلایا کہ ہاں
ہاجرہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تجھے چھوڑ کے آؤں اور اسی حال میں چھوڑ کے آؤں اور یہیں چھوڑ کے جاؤں. تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں اذن لا یضیعن اللہ، اگر اللہ نے آپ کو کہا ہے تو پھر آپ بے فکر ہو کے چلے جائیں، ہمیں بھی اس کی کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ جس اللہ کے کہنے پہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اذن لا يضيعن اللہ، اللہ نے کہا ہے نا بس پھر آپ چلے جائیں، پھر ہماری طرف سے کوئی زور نہیں. چنانچہ گئی تھی روتی تڑپتی اور آئی خوش خوش، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. کیوں کہ ہم دنیا میں مزے کرنے نہیں آئے. ہم دنیا میں فلسطین بہت خوبصورت علاقہ ہے، سرسبز و شاداب، چشموں والا، باغات والا، پھلوں والا، کھیتوں والا، ٹھنڈا علاقہ، مزیدار علاقہ. اور یہ مکہ توبہ اتنا اب بھی اتنا گرم ہے کچھ نہ پوچھو، اور کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی کا چشمہ نہیں. اللہ دکھا رہے اے دنیا کی عورتوں دیکھو میری ماننے والوں نے میری کیسے مانی ہے، میری ماننے والوں نے میری کیسے مانی، میری ماننے والیوں نے میری کیسے مانی. حضرت ہاجرہ کے لیے یہ آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین کے مزے اڑانے کے لیے میں آئی نہیں، میں تو آئی ہی اللہ کی ماننے ہوں. مقصد یہ ہے آپ کسی ملازم کو رکھتے ہیں کسی کام کے لیے، جب آپ اس کو وہ کام کہتے ہیں چاہے وہ مشکل ہو، اسے مشکل نہیں لگتا، اس لیے وہ کہتا ہے میں آئی اس لیے ہوں، بھائی مجھے رکھا ہی اس لیے ہے. آپ کسی ماسی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے تو اس کے لیے کپڑے دھونا مشکل نہیں ہوتے ہیں. آپ کی بیوی کے لیے شاید مشکل ہوں، اس کے لیے مشکل نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ کہتی ہے میں تو مجھے رکھا ہی ہے کپڑے دھونے کے لیے، میں تو ہوں ہی کپڑے دھونے والی ماسی. ہماری بیگم کے لیے جولائی کی گرمی میں کچن میں داخل ہونا مشکل ہو تو ہو، لیکن جس ماسی کو رکھا ہی جائے روٹی پکانے کے لیے، سالن پکانے کے لیے، تو اس کے لیے کچن میں کھڑے ہو کے روٹی سالن پکانا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے مجھے رکھا ہی اس لیے گیا ہے. بھائیو ہم اس دنیا میں کمانے نہیں آئے، کھانے نہیں آئے، مزے کرنے نہیں آئے، عیاشیاں کرنے نہیں آئے، مزے کرنے نہیں آئے، عیاشیاں کرنے نہیں آئے، کمانے کھانے اور پینے کے لیے نہیں آئے، پیسے اڑانے کے لیے نہیں آئے، شادیاں کرنے کے لیے اور بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے اور دکانیں چلانے کے لیے اور بزنس چلانے کے لیے نہیں آئے. ہم اس دنیا میں آئے ہی ہیں کس کے لیے؟ بولیں نا، اللہ کی ماننے کے لیے. ہم آئے اللہ کی ماننے کے لیے. ایک زمیندار ایک ہاری کو رکھتا ہے کہ بھئی آپ کے ذمے میری کھیتی باڑی کی خیر خبر لینا ہے، آپ کے ذمے میری کھیتی کو پانی دینا ہے، یہ اس کے ذمے ہوتا ہے. اب سردی کا زمانہ، شدید سردی، دسمبر جنوری کی سردی، رات کو 2 بجے اٹھ کے وہ کسی کندھے پہ رکھ کر اور پانچے چڑھا کے پانی میں اتر رہا ہوتا ہے. اسے مشکل نہیں لگتا، وہ کہتا ہے میں ہوں ہی اس کام کے لیے، میرا کام ہی ہے بھائی، مجھے رکھا ہی اس لیے ہے، میں تو کسان ہوں نا، میں تو ہوں ہی اس لیے، یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یہ اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہی ہیں کس کے لیے. آپ بولتے نہیں ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی ماننے کے لیے آئے ہیں. آپ نہیں بولیں گے میں سمجھوں گا ان کی توجہ ہی نہیں، میں خواہ خواہ متھا ماری کر رہا ہوں. ہم آئے ہی اللہ کی ماننے کے لیے ہیں. اب اللہ کی مانتے ہوئے گھاٹا ہو جائے کوئی حرج نہیں، نفع ہو جائے بہت اچھا، نقصان ہو جائے بہت اچھا، نفع ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، نقصان ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، لوگ راضی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لوگ ناراض ہوں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی اس کے لیے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے ماننے کے لیے. ہمارا مقصد نہ ہارنا نہ جیتنا، ہمارا مقصد نہ نفع نہ نقصان، ہمارا مقصد نہ خوشیاں نہ غم، ہمارا مقصد تیری ماننا ہے، اللہ کی ماننا. یا اللہ تو کیا چاہتا ہے میں تیری مانوں گا. ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہے ہی نہیں، ہماری زندگی کا مقصد لوگوں میں اچھا بننا ہے ہی نہیں، ہماری زندگی کا مقصد خوشگوار زندگی گزارنا، مزے کی زندگی گزارنا ہے ہی نہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے اسے راضی کرنا، اس کی مان کے چلنا.
حضرت امام حسین کربلا میں ہیں اور 10 محرم ہے، سب ساتھی شہید ہو چکے ہیں، اکیلے حضرت امام حسین رہ گئے ہیں، اور سر پہ لوہے کی ٹوپی جو پہنتے نا وہ پہنی ہوئی تھی، چمڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ اکیلے اتنے 4000 کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے سر پہ جو وار کیا تو ٹوپی پھٹ گئی اور سر مبارک زخمی ہوا اور خون بہہ کے چہرے تک آ گیا، تو فوراً اپنے خیمے کی طرف لوٹے اور ٹوپی اتاری، وہ جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے وہ اتاری، اور اپنے سر پہ پگڑی پہنی، پگڑی باندھ کے اب میدان میں نکلنے لگے۔ جب نکلنے لگے تو حضرت ربابہ جو حضرت امام حسین کی اہلیہ تھیں، انہوں نے دیکھا کہ اب تو کیا بچے گا، اب تو نہیں بچ سکتے ہیں یہ، جبکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ مجھے میرے نانا نے فرمایا حسین گھبرانا نہیں، آج کی شام تیری میرے پاس ہوگی، یہ پہلے ہی بتا دیا تھا اور خیمے والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ربابہ بنت امرؤ القیس، انہوں نے بچے کو آگے کیا، چھوٹا بچہ جن کا نام عبداللہ تھا، دودھ پیتے بچے، ان کو آگے کیا، کہا اب تو آپ جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو بچے سے ملتے جائیں، پیار کرتے جائیں۔ چنانچہ بچے کو لیا اور سینے سے لگایا، لیکن بچے کو دیکھا تو اس کے ہونٹ خشک تھے، تو بچے کو اوپر اٹھایا تو اتنے میں ابن الموقت ایک کم بخت کوفی تھا، اس نے ایک تیر چلایا جو آ کے حضرت عبداللہ کے گلے میں یہاں لگا، جس سے خون کا فوارہ نکلا اور بچہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے اس حضرت عبداللہ کے گلے سے نکلنے والے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر آپ اس میں راضی ہیں تو حسین بھی راضی ہے۔ پھر فرمایا یا اللہ لیکن ان سے بدلے لینا، چھوڑنا نہیں ان کو، میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں، اگر تو نے اپنی مدد روک دی ہے تو میں تیری رضا میں راضی ہوں، لیکن ان سب سے بدلے ضرور لینا۔ ہمارا مقصد کمانا کھانا ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد لوگوں کو خوش رکھنا ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد اللہ کی ماننا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس کو اتنا کہیں کہ سارے خرافات جو دماغ میں بیٹھ گئے سب نکل جائیں، بچے کے دماغ میں یہ بٹھا دیں بیٹا ہم اللہ کی ماننے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کمانے نہیں آئے۔ کمانا ناجائز نہیں، کمانا ہے، لیکن آئے اس کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ایک ملازم کو اپنی دکان پہ رکھتے ہیں کام کاج کے لیے، اس کو پیشاب آتا ہے، پیشاب کرنے جاتا ہے کہ نہیں جاتا، لیکن رکھا پیشاب کے لیے نہیں ہے۔ اسے بھوک لگے تو وہ کھانے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن رکھا کھانے کے لیے نہیں، رکھا کام کے لیے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ کیوں سمجھ لیا تم نے یہ؟ تمہارے پروردگار نے تو مکھی بھی بے مقصد نہیں بنائی، تو تم اتنے خوبصورت ہو، اتنے بڑھیا ہو کہ فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کروایا، تو تمہیں بے مقصد کیسے بناؤں گا؟ فرشتوں کو سجدہ کروایا نا ہمارے ابا کے سامنے، تمہیں مسجود ملائکہ بنایا، تو تمہیں بے مقصد کیسے بناؤں گا کہ ایسے ہی بس ٹائم پاس کرو، اپنی زندگی گزارتے رہو؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا۔ اس کو اتنا کہیں کہ عورتوں مردوں بچوں بڑوں سب کا یہ ذہن بن جائے بھائی ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ دنیا ہماری تعریفیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، دنیا ہمارا مذاق اڑائے تو بھی ٹھیک ہے۔ بھنگیوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، بھنگیوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بھنگیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے باادب ہو کے، حقیر سمجھتے ہیں سارے۔ بھنگیوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کیا بھنگیوں نے لوگوں کے حقیر سمجھنے کی وجہ سے نالیاں صاف کرنا چھوڑ دی ہیں، کٹر صاف کرنا چھوڑ دی ہیں؟ کیوں بھئی ہم ہیں ہی بھنگی، ہمارا کام ہی نالیاں صاف کرنا ہے، پخانے اٹھانا ہے۔ ہم تو آج بھنگیوں سے بھی گر گئے۔ بھنگی اپنے مقصد پہ لگا ہوا ہے، پخانے اٹھا رہا ہے، اور لوگوں کی تحقیر اور تذلیل سے وہ ذرہ برابر اثر نہیں لیتا۔ اور ہم نے اپنے پروردگار جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، وجود دیا، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، ہم نے اس کے بتائے ہوئے مقصد کو یاد ہی نہیں رکھا۔
اور ہم پتہ نہیں دنیا کے کن چکروں میں پڑ گئے. اور کتنی صریح بات اللہ نے کہی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اے دنیا بھر کے جنوں, اے دنیا بھر کے انسانوں, ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی ماننے کے لیے بنایا ہے. لیعبدون, میری ماننے کے لیے تمہیں بنایا ہے. تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے, صرف یہ کام ہے, اللہ کی ماننی ہے. ہمیں اللہ کی مانتے ہوئے ساری دنیا سے دستبردار بھی ہونا پڑے تو ہمیں ہونا ہے. جان کی بازی لگانی پڑے ہمیں لگانی ہے. اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے دھونے ہیں, اپنی ملکیتوں سے ہاتھ دھونے پڑے دھونے ہیں, لیکن ماننی اللہ کی ہے. ماننی کس کی ہے؟ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہوا ہے. اور کون سی ریت پہ؟ مکے کی ریت پر. آپ میں سے جو مکے گئے ہیں, کبھی گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں چل کے دکھاؤ. میری ایک دفعہ چپل گم ہو گئی حرم شریف میں, تو میں نے کہا ننگے پاؤں چلا جاتا ہوں. میں ننگے پاؤں جو ہی نکلا تو پہلے قدم پہ اتنی تکلیف ہوئی کہ فوراً پیچھے بھاگا سفید فرش پہ. پھر وہاں پہ ڈبے رکھے ہوئے ڈسٹ بن جس میں لوگ بوتلیں ڈالتے ہیں, تھوک ڈالتے ہیں, شاپریں ڈالتے ہیں. میں نے شاپریں اٹھا کے ان کو اپنے پاؤں پہ باندھا, شاپروں کو. لوگ وہاں پہ اپنی چپل آگے پیچھے ہو جائے دوسروں کی چپل پہن کے چلے جاتے ہیں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. دو چیزوں کے بارے میں حرمین میں کوتاہی ہوتی ہے. آپ میں سے کسی کو اللہ جانا نصیب کرے, اللہ کرے آپ سارے بار بار حرمین شریفین جائیں اور یہ زیارتیں کریں, اور اللہ ہم سب کو بار بار عافیت اور قبولیت والی حاضریاں عطا فرمائے. دو غلطیاں وہاں عام ہر آدمی جا کے کرتا ہے. ایک, چپلوں کے حوالے سے اپنی چپل کہیں رکھیں گے, واپس آئیں گے نہیں ملے گی, دوسری اٹھا کے پہن کے لے جائیں گے. حرام, ناجائز, عمرہ حج سارا مردود, نمازیں سب غیر مقبول, کبھی نہیں کرنا چاہیے. دوسری غلطی, نمازی کے سامنے سے گزرنا. اتنا عام ہے کچھ نہ پوچھو, ایسے جیسے یہاں یہ حکم ہی نہیں ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا. نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. صرف ایک جگہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے, بیت اللہ شریف میں دوران طواف. اگر کوئی مطاف میں آ کے نماز میں کھڑا ہو گیا ہے, اب آپ نے طواف تو جاری رکھنا ہے نا, یہ تو نہیں کہ جب تک یہ نماز سے فارغ ہو تب تک آپ کھڑے ہو جائیں گے, سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا, ایسے نہیں. طواف جاری رکھے, اگر وہ آ کے نماز میں کھڑا ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ طواف جاری رکھیں. وہاں گزرنے کی اجازت ہے. لوگوں نے سارے مکے میں اجازت بنا لی اور مدینے کی مسجد نبوی میں بھی اجازت بنا لی. مسجد نبوی میں سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو میری چپل گم ہو گئی, میں نے ڈسٹ بن سے شاپر نکال کے, پنیاں نکال کے وہ اپنے پاؤں پہ لپیٹ لی اور میں نے لگائی دوڑ. یقین جانیے میں چند قدم چلا تو وہ جو تھیلی تھی نا وہ پگھل کے میرے پاؤں سے چپک گئی. تھیلی پگھل کے میرے پاؤں سے چپک گئی. بتائیے کتنا درد ہوا ہوگا. پنی اگر چپک جائے پاؤں سے گرم ہو کر پگھل کر, کتنا درد ہوگا. تو اس وقت مجھے یہ واقعہ سمجھ میں آیا کہ حضرت بلال پہ کیا بیتی ہوگی جب اس مکے کے تپتی ہوئی ریت پر ان کو سیدھا لٹا کر ان کے سینے پہ چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ چمڑی ٹکی رہے اور پگھل جائے اور یہ ہل نہ سکے. گلے میں رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں ان کو گھمایا جا رہا ہے, لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ پہ کھڑا کیا جا رہا ہے اور لوہے کو گرم کر کے اس سے ان کے جسم کو داغ دیے جا رہے ہیں. لیکن حضرت بلال کہہ رہے ہیں ماننی صرف اللہ کی ہے. ماننی صرف کس کی ہے؟ ماننی صرف کس کی ہے؟ تو میں جو کرنا ہے کر لو, ماننی صرف اللہ کی ہے. حضرت خباب حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ آئے تو حضرت عمر نے کہا خباب آپ تو ابتدائی مسلمان ہیں, تو آپ کو جو تکلیفیں پہنچی اسلام لانے کے جرم میں تو کچھ تھوڑی سی سناؤ, کیا کیا تکلیفیں پہنچی. ان کا امیر المومنین آپ ذرا یہ کپڑا ہٹائیں میری پیٹھ سے, کرتا ہٹائیں. انہوں نے کرتا ہٹایا تو دیکھا کہ جسم پہ کھڈے بنے ہوئے تھے, کھڈے بنے ہوئے تھے. کہا یہ کیا؟
کہنے لگے مکے کے قریش مجھے انگارے سلگا کے، انگاروں میں آگ لگا کے اس پہ مجھے لٹا دیتے تھے اور اٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، اور وہ جو انگارے ہوتے تھے سلگتے ہوئے انگارے، وہ میرے جسم سے خون نکلتا اور چربی نکلتی، اس سے وہ بجھ جاتے، لیکن وہ خبیث مجھے اٹھاتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے کھڈے پڑ گئے پیٹھ میں۔ ماننی صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کی ماننا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگر بلوائے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے چیلوں نے اس کو کہا کہ یہ جو لاٹھی پھینک کے اتنا بڑا سانپ بناتے ہیں نا، یہ جادو ہے سارا، آپ جادوگر بلوا لیں مقابلہ ہو جائے گا، آپ تو ہمارے خدا ہیں، آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جادوگر بلوائے، 80,000 جادوگر بلوائے۔ ان جادوگروں نے ساری تفصیل مانگی کہ حضرت موسیٰ کرتے کیا ہیں، کون سے کرتب دکھاتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی اسی قسم کے دکھائیں۔ ان کا لاٹھی ڈالتے ہیں سانپ بن جاتا ہے، کہ بہت اچھا، ہم لاٹھی کو بھی سانپ بنائیں گے، رسی کو بھی سانپ بنائیں گے۔ اب لاٹھیاں اور رسیاں لے کے آگے مقابلے میں انہوں نے ڈالی تو لوگوں کو یہی نظر آ رہا تھا کہ سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی ڈالی، سب کو نگل گیا، تو وہ سجدے میں گر گئے۔ جب وہ سجدے میں گر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا ہے تمہیں پیسے دیے میں نے، آنے کا کرایہ دیا میں نے، خرچہ دیا میں نے، اور تمہیں انعام اور اکرام کیا میں نے، اور تم نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ کا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَأُقَطِّعَنَّ أَرْجُلَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں ضرور بضرور تمہارے ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا، ایک طرف کا بازو کاٹوں گا، اور تمہاری اس معذور لاش کو پھر سولی پہ لٹکاؤں گا، ایسی تمہیں عبرتناک سزائیں دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری نافرمانی کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو پتہ ہے وہ کیا کہنے لگے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، آپ کو جو کرنا ہو کرے، ماننی ہمیں اللہ کی ہے، کیا کرو گے تم؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ صرف یہی زندگی خراب کریں گے نا، اصل زندگی ہے ہی نہیں، جانے کا دن مقرر ہے، جانے کا دن طے ہے، اصل زندگی وہ ہے، ہم اس زندگی کو اس چند روزہ زندگی کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے واقعہ کیوں سنایا؟ تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس سے سبق حاصل کریں کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والوں نے اللہ کی کیسے مان کے اپنی آخرت کو سنوار لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ کی ماننی ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا، اس کو صرف بیان سن کے، بیان سمجھ کے، ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنا نہیں ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے آپ میں، اپنے معاشرے میں، ہر ایک کے دماغ میں یہ بات اتارنی ہے ہمیں، کہہ کہہ کے، سمجھا کے، پیار محبت سے ٹھوڑیوں پہ ہاتھ پھیر کے کہ بھائی زندگی کا مقصد کمانا اور کھانا اور مزے کرنا، عیاشیاں کرنا، مستیاں کرنا نہیں، زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے، ہو گیا، پاکستان ہار گیا، پورے ملک کے نوجوانوں کی شکلیں اتنی ہوئی ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، کوئی کھلاڑیوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا، پورے ملک میں ہر جگہ ہر محفل میں یہ چرچے ہیں، یہ تذکرے ہیں۔ کیوں؟ ان احمق نوجوانوں کو ان کے ماں باپ نے بتایا نہیں کہ ہم کرکٹ کھیلنے نہیں آئے، ہم اللہ کی ماننے آئے ہیں، ہم جیتنے نہیں آئے، ہم اللہ کی ماننے آئے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ ہار اچھی ہوئی، شاید بہتوں کو بری لگے، یہ ہار اچھی ہوئی۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو دکھایا کہ آپ اس میدان کے لوگ ہی نہیں ہیں، آپ اس میدان کے لوگ ہیں جس میدان میں ہم نے آپ کو چند مہینے پہلے جیت دی تھی۔ آپ جہاد کے لوگ ہیں، آپ کفر سے برسرے بیکار ہونے کے لوگ ہیں، آپ بلوں والے نہیں ہیں، آپ تلواروں والے ہیں، آپ گنوں والے ہیں، آپ ٹینکوں والے ہیں۔ جو کام اللہ کو پسند تھا جب وہ ہم نے کیا
تو ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کیسی عظیم الشان فتح دی، اور جس مقصد کے لیے ہم نہیں بنائے گئے، جو ہمارا کام نہیں ہے، جب ہم اس میں اترے تو اللہ نے ہمیں ہرا دیا، اور ساری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور مذاق کیوں اڑا رہی ہے؟ یہ مذاق اڑائے جانے کا موقع کیوں بنا کہ ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں ادھر خرچ کر دی۔ پوری قوم اسکرین پہ بیٹھی ہوئی ہے، کون جیتتا ہے، کون جیتتا ہے، کون جیتتا ہے، کون جیتتا ہے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کس درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے غزہ میں۔ اس کو دیکھنے، سننے اور اس کے لیے پریشان ہونے، رونے دھونے اور اداس اور غمگین ہونے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری نسل جو پاکستان کے ہرائے جانے پہ پریشان ہے، کاش کہ یہ غزہ کے مظلوموں کے لیے پریشان ہوتی ہے، کاش یہ ان تڑپتے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے جو اسرائیل کی بمباری سے شہید ہو رہے ہیں، کاش کہ یہ ان سوکھ کر کانٹا ہو جانے والے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے جنہیں ایک عرصے سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کاش کہ یہ ان خالی جھولی والی ماں کو دیکھ کے پریشان ہوتے جن کے سارے ہی بچے بموں کی نظر ہو گئے۔ اس لیے خواہش میری بھی تھی کہ اللہ کرے پاکستان جیتے، خواہش میری بھی تھی۔ مجھے کسی نے کہا آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، میچ چل رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا کس کا؟ پاکستان انڈیا کا، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی ہماری تو یہی خواہش ہے کہ پاکستان جیتے، ہم تو نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دشمن خوش ہو، ہم کہیں گے اللہ والے خوش ہو، ایمان والے خوش ہو۔ عیسائیوں اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوئی، ایرانی تو مشرک تھے اور رومی عیسائی یہ اہل کتاب تھے، اگرچہ یہ بھی کافر ہیں لیکن تھے تو اہل کتاب، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے۔ ان کی جنگ ہوئی تو ہمارے نبی پریشان تھے کہ عیسائی جیتیں تو زیادہ اچھا ہے، ایرانی نہ جیتیں، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، وہ آگ کے پجاری ہیں، جیتیں تو عیسائی جیتیں اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، الف لام میم، سنو ان قریب روم یعنی عیسائی جیتیں گے اور ایرانی ہاریں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور اس دن اللہ پاک کی مدد کو دیکھ کے ایمان والے خوش ہوں گے۔ تو ہمیں تو خوشی ہوگی اگر پاکستان جیتے، لیکن یہ حالات بنائے گئے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں جو کرنا چاہیے تھا تم وہ کرتے تو ہم تمہیں فتح دیتے، جیسے ہم نے تمہیں چند مہینے پہلے دی۔ تم نے اپنی جوانیاں بلوں کے پیچھے کھپا دیں اور لگا دیں اور ساری نسل کو اسکرین پہ بٹھا دیا، لہٰذا تمہارا ہارنا ہی اچھا ہے تاکہ تم اس کام کی طرف لوٹو جس کام کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ بلہ ہاتھ میں اور یہی زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے۔ اتنا مجھے دکھ ہوا واٹس ایپ پہ وہ تصویر دیکھ کر کہ جس میں پاکستان کے کھلاڑیوں نے پیپسی کا اشتہار لگایا ہوا ہے۔ ان کمبختوں کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی جو اب بھی اسرائیل کی تشہیر کر رہے ہیں۔ یہ شعور معاشرے میں آپ پیدا کریں۔ ایک درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب اس کو ہر جگہ اس کو زندہ کرنا، ہر ایک کو سمجھانا، ہر ایک کی ذہن سازی کرنا، یہ آپ کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا۔ کیسے ماننا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماننا، جیسے انہوں نے مانی ہے نا اللہ کی، ہم نے بھی ایسے ماننی ہے۔ ہمارے نبی نے جیسے اللہ کی مان کے دکھائی ہے ایسے اللہ کی ماننا۔ اللہ کی ماننا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماننا۔ اللہ کی ماننی ہے، طریقہ تو ہم نہیں جانتے، طریقہ تو ہمیں ہمارے نبی سکھائیں گے اور بتائیں گے۔ تو اس کی نیت کر لی بھائی ہم نے ہے، یا صرف انشاءاللہ جیسے تبلیغ میں کہتے ہیں انشاءاللہ ارادہ ہے؟ یہ ذہن میں ہم پیوست کر لیں، زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا۔ جہاں کہیں دیکھیں کہ اللہ کی ماننے میں
نقصان ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بہت بڑا نفع ہونے والا ہے، بہت بڑا نفع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اپنے آپ سے اسی وقت کہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑے نہیں، میں نفع کے لیے نہیں آیا، مجھے نفع نہیں، میں تو آیا ہی اللہ کی ماننے ہوں، میری زندگی کا مقصد اللہ کی ماننا ہے، چاہے نقصان ہو جائے۔ اور جو اللہ کی مانتا ہے اگر اس کو نقصان ہوتا دکھائی بھی دے تو بہت جلد وہ نقصان نفع میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں اگر کوئی نفع ہوتا ہوا دکھائی بھی دے تو بہت جلد وہ نفع نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے، بہت جلد تبدیل ہو جاتا ہے، پکی ٹھکی بات ہے۔ کس کی ماننی ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ کس کی ماننی ہے؟ کس کے طریقے سے ماننی ہے؟ کتنوں کی ماننی ہے؟ کتنوں کی ماننی ہے؟ صرف ایک کی۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ بس ایک کی ماننی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہر مسلمان کو، تمام امت مسلمہ کو یہ مقصد سمجھا دے اور اسی پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔